26/11 मुंबई अटैक। एक ड्रामा, एक हकीकत। क्या था ड्रामा, क्या थी हकीकत? किस तरह पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया कि भारतीय फौज और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के दरमियान जो साजबाज चल रही थी, वो 26/11 को एक्सपोज होते होते ख़त्म कर दी गई, लेकिन छुप न सकी। छुप कैसे न सकी, आपके साथ डीकोड करते हैं। 26 नवंबर का दिन है आज और साल है 2025, लेकिन तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल आज का दिन भारत के लोगों के लिए कोई सुकून का दिन नहीं था। ये वो दिन था जिस दिन भारतीय इंतहा पसंदों ने और भारतीय फौज के आला अफसरान ने मिली भगत से एक ऐसा टेररिस्ट ड्रामा रचाया कि जिससे सारी तवज्जो जो उस वक़्त दर हकीकत एक और केस के ऊपर मरकूज़ थी, ना सिर्फ भारत के अंदर से बल्कि पूरी दुनिया से, वो वहाँ से फ्लैश लाइट हट के किसी और तरफ चली गई। अब वो केस क्या था और 26/11 की हकीकत क्या है, ये अभी हम आपके साथ डिकोड करने लगे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 26/11 को जिसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की गई, एक करैक्टर क्रिएट करके अजमल कसाब, वो दर हकीकत क्या उसके बैकग्राउंड था, ये जानने के लिए ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है। इंडियन पुलिस ऑफिसर अशोक कामते जो एडिशनल आईजी थे और महाराष्ट्र पुलिस में यानी कि बम्बई पुलिस में तैनात थे, उनकी विडो, उन्होंने उनके ऊपर एक किताब लिखी है। उनकी किलिंग जो 26/11 में हुई वो कैसे हुई। अशोक कामते के साथ उनके और एक बहुत आला कुलीग हेमंत करकरे, वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड महाराष्ट्र के हेड थे, उनको भी कत्ल किया गया उसी 26/11 के ड्रामे की आड़ में। अब ये हुआ क्या है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करती हैं वनीता कामते जो डीआईजी एडिशनल आईजी अशोक कामते की विडो हैं, और वो ओरिजिनल वायरलेस ट्रांसक्रिप्ट जो हैं मुंबई पुलिस के 26 नवंबर की उस रात के, वो सारे उन्होंने पब्लिश किए हैं। और वो कहती हैं कि मेरे शौहर को और मेरे शौहर के कोलीग्स को 26/11 की रात किसने कत्ल किया, उनके कत्ल की तफ्तीश किसने की, उसने जो खुद उनके कातिल थे। और पंच लाइन जो उनकी किताब की है वो ये कहती है कि जब तक भारतीय हुकूमत 26/11 के वाक़े का इल्ज़ाम ISI और पाकिस्तान को देती रहेगी, 26/11 के असल मुजरिम मुंबई में या इंडिया के दीगर हिस्सों में दंदनाते फिरते रहेंगे और उनको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि फोकस तो सारा एलिगेशन की तरफ है। अब हम आते हैं कि 26/11 की असल वजह क्या थी। इंडिया के अंदर काफ़ी सालों से फ़ौज को पॉलिटिसाइज करने का और रिलीजियस एंगल फौज में लाने का, हिंदुत्व ब्रदरहुड को लाने का, RSS और दीगर कुछ तंजीमों का अब बहुत पुराना ये एक सिलसिला चल रहा है। ये चीज़ें पहले मंजर आम पे नहीं आती थी। हर चंद के RSS और इंडियन आर्मी के गठजोड़ से बहुत सी चीज़ें ढके छुपे अंदाज में हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे दहशत गर्दी के वाक़यात हुए
جن کی تفتیش اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ممبئی پولیس کو دی گئی اور جس کو ہیڈ کر رہے تھے ہیمنت کرکرے DIG. جب وہ مالیگاؤں بلاسٹ، مکہ بیکری بلاسٹ، سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ، ان سب کی تفتیش کرتے ہوئے جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں جو بالآخر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. وہ اپنی انویسٹیگیشن کو بڑھاتے ہوئے جب اس کا دائرہ کار انڈین آرمی تک لے جاتے ہیں تو بڑی خوفناک چیزیں سامنے آتی ہیں. ATS کی رپورٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھارتی فوج کے اندر ایک سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈال دی گئی تھی، بلکہ سیاسی سے زیادہ مذہبی اور سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈال دی گئی تھی، جس کا نام تھا ابھیناو بھارت. اب یہ ابھیناو بھارت یہ انڈین آرمی کے اندر اس کا نام تھا، اور باہر جو رابطے تھے وہ RSS کے رہنماؤں کے ساتھ تھے جو اپنے ایجنڈا کے تحت ان کو چلا رہے تھے. اور ان کا اس رپورٹ میں جو ممبئی ATS نے بھارتی عدالت میں جمع کرائی، اس میں سارا کچا چٹھا کھول دیا گیا. ہیمنت کرکرے نے اپنی تفتیش کر کے ایک انڈین آرمی کے ملٹری انٹیلیجنس کے سینئر آفیسر لیفٹیننٹ کرنل سری کانت پروہت کو گرفتار کیا. ان کی آفیسز اور ان کی رہائش پہ اور ان کے دیگر جگہیں جہاں پہ وہ ابھیناو بھارت کی میٹنگ وغیرہ کرتے تھے وہاں پہ چھاپے مارے اور بے شمار آڈیو ٹیپس ریکور کی. ان آڈیو ٹیپ سے ان کو یہ پتہ چلا کہ جو گفتگو ان لوگوں کے درمیان ہوتی رہی تھی کہ بھارتی فوج کے بہت سارے افسر RSS کے لوگوں سے مل کے بہت بڑا منصوبہ بنا رہے ہیں اور لگ بھگ 3 لاکھ انڈین آرمی پرسونل جو ہیں ان کو تیار کر کے یہ اکھنڈ بھارت یا اس طرح کا کوئی وہ کانڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ٹریننگ کے لیے ایسے لوگوں کی خصوصی تربیت کے لیے وہ اسرائیل اور نیپال سے مدد چاہتے ہیں. جو آڈیو ٹیپس عدالت میں پیش کی گئیں ان میں سے جو نام سامنے آئے وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. ایک تو تھے کرنل سری کانت پروہت جو مراٹھا ریجمنٹ کے آفیسر تھے اور بیسیکلی اس وقت ملٹری انٹیلیجنس انڈیا کی اس میں پوسٹڈ تھے. دوسرے تھے میجر رامیش اپادھیا. پھر آتے ہیں بریگیڈیئر ماتھر جو دیولالی کنٹونمنٹ جو ناسک کے پاس ہے وہاں پہ پوسٹڈ تھے. پھر آتے ہیں کرنل ہنسمکھ پٹیل، یہ بھی ملٹری انٹیلیجنس میں پوسٹڈ تھے اور انفینٹری جٹ ریجمنٹ کے یہ ان کا پیرنٹ یونٹ تھا. پھر آتے ہیں کرنل شائلش رائکر، یہ بھی مراٹھا ریجمنٹ کے آرمی آفیسر تھے. اور سب سے بڑھ کے یہ کمانڈنٹ تھے بھوسلا ملٹری اکیڈمی، وہاں کے یہ کمانڈنٹ تھے. اور یہ ملٹری اکیڈمی جو تھی بھوسلا کی ملٹری اکیڈمی، وہاں کی ساری فیسلٹی جو ہے یہ کرنل سری کانت پروہت اور جو ابھیناو بھارت کے آپریٹرز ہیں ان کو پرووائڈ کرتے تھے، جہاں پہ ٹریننگ یا کمیونیکیشن یا جو کچھ بھی ہے وہاں سے. ان کے بعد آتے ہیں کرنل آدتیہ دھر، پھر آتے ہیں میجر نتن جوشی، پھر آتے ہیں میجر پریاگ مودک، پھر آتے ہیں بریگیڈیئر لجپات پرجوال اور پھر جنرل جے سنگھ. اب بریگیڈیئر لجپات جو ہے یہ ان دنوں نیپال میں نیپالیز آرمی کے ساتھ ڈیپوٹیشن پہ پوسٹڈ تھے اور نیپال سے کرنل پروہت کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے یہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ کے آپ نے فگر رکھا ہوا ہے سولجر اسپیشل سولجر ٹرین کرنے کا، ان کی ہم ٹریننگ نیپال میں نے انتظام کر لوں گا اور آپ آسٹریلیا سے بات کریں. یہ آڈیو ٹیپس میں چیزیں سامنے آئی تھیں. لیکن وہ ایک کمیشن بنا تھا
تو وہ ان کے نارائن جو انڈین آفس تھے ان کے اندر بنا تھا، لیکن اس میں سارا کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا، ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت گردانی نہیں گئی تھی۔ آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو اس آپریشن کے دوران اور گرفتاری ہوئی، ان میں ایک اور بڑی اہم شخصیت تھی، ہندوتوا ٹیرر نیٹ ورک کے بڑے اہم رکن تھے سوامی اسیم آنند۔ اچھا، سوامی اسیم آنند کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا نہیں جاتا، یہ آن ریکارڈ ہے کہ سوامی جی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا جی میں خود سے والنٹیئرلی اپنا سارے جرائم قبول کرتا ہوں۔ یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو ان کو ایک لڑکا ملا جو ان کی بڑی خدمت کرتا تھا اور ان کے بڑے کام آتا تھا۔ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وہ ہے جس کو انہوں نے دہشت گردی کے منصوبے میں پھنسا دیا تھا، اور وہ مسلمان تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے، بہت انسپائرڈ ہوئے اور وہ اپنا جرم قبول کرنا چاہتے ہیں۔ جج نے، مجسٹریٹ نے ان کو 2 دن کا وقت دیا کہ آپ اچھی طرح سوچ لیں، آپ آ جائیں۔ 2 دن بعد وہ دوبارہ آئے، پھر ان سے پوچھا گیا اور جج نے سوائے اپنے اسٹینو ٹائپسٹ کے سارے عملے کو کمرے سے نکال کے ان کا بیان ریکارڈ کیا، یعنی وہ کسی زور زبردستی یا پریشر میں نہیں تھا۔ اس بیان میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ جو تھا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، اور الٹرا رائٹ ونگ کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ابھینو بھارت جو ہے وہ اس طرح کے اور واقعات بھی کرتی رہی ہے، اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور RSS کے مکمل جو تعلقات تھے اس پہ بھی انہوں نے عدالت میں یا اس جج کے سامنے پردہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہندو انتہا پسند تنظیمیں اور ملٹری انٹیلیجنس انڈیا کی یہ سارے مل کے یہ کام کرتے ہیں۔ ان اسیم آنند کا ہی بیان تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس انڈیا کی کہ لیفٹیننٹ کرنل شری کانت پروہت اور RSS کے نیشنل ایگزیکٹو ممبر اندریش کمار، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہینڈ پک کیا تھا، اور اس سے انہوں نے ٹیررسٹ اٹیک جو تھے، یہ سمجھوتا ایکسپریس، مالیگاؤں، مکہ مسجد وغیرہ، یہ سارے گئے تھے۔ اور کہتے ہیں اندریش کمار میٹ ہم ایٹ شبری دھرم اسیم آنند سیمینری، جو کہ ان کا اپنا گڑھ تھا ایک سوامی اسیم آنند کا۔ یہ بیان انہوں نے دے دیا، انہوں نے ثابت بھی کر دیا، انہوں نے کنفیس بھی کر لیا۔ کرنل شری کانت پروہت کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ پوری طرح انوالو تھے، انڈین آرمی کس طرح پوری طرح انوالو تھی۔ وہ آڈیو ٹیپس بھی آ گئے جس میں ان کی ساروں کی کمیونیکیشن جو تھی وہ اکٹھی نظر آ رہی تھی، کس طرح باتیں کر رہے تھے، اور جو ایک ان کا وہ نیٹ ورک بنا تھا وہ بھی ابھر کر سامنے آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہوا کیا، نہ صرف سوامی اسیم آنند یہ ان کو کلین چٹ دے دی گئی کنفیشن کے باوجود، اندازہ کیجیے بعد ازاں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی تھے، کرنل پروہت بھی فری کر دیے گئے، اور وہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات جن میں پاکستان کو نامینیٹ کیا گیا تھا، اور خاص طور پہ سمجھوتا ایکسپریس جس میں پاکستانی شہید کر دیے گئے تھے، اس میں کوئی مجرم ثابت نہ ہوا۔ اچھا، اب یہاں رکیے، یہ تحقیقات عدالت میں چل رہی تھی، یہ پروسیڈنگ جو تھی یہ پیش کی جا رہی تھی، یہ ثبوت جو تھے وہ انڈین کورٹس کے سامنے رکھے جا رہے تھے، جس وقت ساری دنیا، سارا میڈیا، گلوبل میڈیا اس کورٹ پروسیڈنگ پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ انڈین آرمی اور انڈین ایکسٹریمسٹ تنظیمیں جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں، ان کے اندر یہ کیسا گٹھ جوڑ نکل آیا، اور کس طرح یہ مل کے دہشت گردی کر رہے ہیں، اور کس طرح مذہبی انتہا پسندی، مذہبی نفرت اور مذہب کی بنیاد پہ سیاست بھارتی فوج کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے، عدالت کس طرف جاتی ہے۔ عین اس وقت 26/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور 26/11 کا
जो वाक़या है इसका मेन विक्टिम कौन होता है? हेमंत करकरे, जो ये तफ्तीश कर रहे थे, जो ये सारा, जिन्होंने सारी ये चार्जशीट पेश की हुई थी अपनी इन्वेस्टिगेशन पे बेस करके बम्बई ATS के थ्रू, जो भी तफ्तीश थी और जो इसको प्रूव कर रहे थे कि ये इंडियन आर्मी और हिंदुत्व का नेक्सस जो है ये कितना डेंजरस है, लेकिन उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है उस रात। उससे, उनकी एलिमिनेशन से कुछ दिन पहले, उस वक़्त याद रखिएगा हुकूमत कांग्रेस की थी, बीजेपी की नहीं थी, लेकिन मोदी ये गुजरात में हुकूमत चला रहे थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो वहाँ पे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट के अंदर एक मैसेज और एक फ़ोन रिकॉर्ड यूं करके लहराया। ये फ़ोन कॉल्स है जो हेमंत करकरे उनको कर रहा था, ये उसका रिकॉर्ड है जिसमें वो कह रहा था कि उनकी जान को, यानी हेमंत करकरे की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है हिंदू इंतहा पसंदों से और इंडियन आर्मी के ख़ास तौर पे मिलिट्री इंटेलिजेंस से और दीगर अफसरों से, कि उन्होंने ये, उनको बहुत धमकियाँ मिल रही हैं कि ये उन्होंने जो एक्सपोज किया है नेक्सस, इसके ऊपर फर्दर ना चलें। लेकिन इस बात को भी इग्नोर कर दिया गया और नतीजतन हेमंत करकरे हलाक कर दिए गए। और उनके इस ड्रामे को, उनकी हलाकत को, उनके साथ साथ अशोक कामते DIG, उनकी हलाकत, इन सब को छुपाने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए फिर बाकी का सारा ड्रामा जो 26/11 का हुआ वो आपके सामने है। तो आज का दिन हम इसलिए भी याद रखेंगे कि इतना अफसोसनाक दिन है जिसमें भारतीय हुकूमत ने, भारतीय अफवाज ने, भारतीय जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने मिलकर अपने लोगों को गाजर मूली की तरह कत्ल कर दिया और सिर्फ अपने ये जो काले करतूत थे, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या इंडियन आर्मी और हिंदुत्व नेटवर्क का नेक्सस एक्सपोज हो रहा था, उसको छुपाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाला। और उस वक़्त चूँकि वेव चल रही थी, चूँकि इंडिया की बात इंटरनेशनली सुनी जा रही थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने इंडियन क्रॉनिकल्स शाया नहीं किए थे, इंडिया का झूठ दुनिया को पता नहीं था, इंडियन मीडिया का झूठ, इंडियन गवर्नमेंट किस रवानी से झूठ बोलती है, तो ये बात उस वक़्त बिकी। लेकिन बाद मुतअद्दिद इंटरनेशनल राइटर्स ने इसके ऊपर किताबें लिखी और उन किताबों को भी छोड़ के मैं सबसे बड़ी चीज़ समझता हूँ जो अशोक कामते की विडो हैं, वनीता कामते, उन्होंने जो किताब लिखी जिसमें उन्होंने हर चीज़ प्रूव की, जो कि खुद एक विक्टिम थी, बाकी तो एनालिस्ट थे किताबें लिखने वाले। और उससे भी बढ़ के हेमंत करकरे की विडो, जिनको उस वक़्त के गुजरात के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गालिबन 10 लाख के 20 लाख का चेक भेजा, वो उन्होंने उनके मुंह पे मारा ये कह के कि मैं अपने शौहर के कातलों से उसका खून बहा लूँ। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह उसमें एक्सपोज हो जाती हैं। और हम आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि इनका भारतीय आर्मी और इनके जो इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप में, उनके नेक्सस में और क्या कुछ होता है। अब हम आते हैं कि इंडियन आर्मी के अफसरों ने नवंबर 2002 में एक रैकेट बनाया हुआ था जो सुइसाइड बॉम्बिंग में स्पेशलिस्ट थे। याद रखिएगा ये वो ज़माना है जब भारत में मौजूद एक इंतहा पसंद, या वो कह लें कि विदाउट यूनिफॉर्म एक सेना बनाई थी जिसको कहते थे शिव सेना, और बाल ठाकरे उसके हेड थे। और बाल ठाकरे ने ये आत्मघातकी फाटक यानी रिवर्स सुइसाइड स्क्वाड टीवी पे, मीडिया पे अनाउंस किए थे कि हमने ये सुइसाइड बॉम्बर स्क्वाड बनाए हैं और हम ये पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करेंगे और
مسلمانوں کے اوپر بھی ان کو ہم لانچ کریں گے. تو یہ 2002 میں ممبئی کے باہر آؤٹسکرٹس میں یہ ایک ادارہ قائم تھا جو کہ شیو سینا جیسے انتہا پسند کے کارندوں اور فوج انڈین آرمی کے ساتھ تھا. جنرل پریم ناتھ ہون جو کہ فارمر جنرل تھے ویسٹرن کمانڈ کے، اور ان کے ساتھ کرنل جینت چٹالے تھے جو سری لنکا کے لیے جو ٹیررزم تامل ٹیررسٹ تھے ان کو ٹریننگ دیتے رہے تھے. انہوں نے مل کے یہ سروجنی نگر غالباً جگہ تھی وہاں پہ یہ کیمپ قائم کیا تھا. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہندو آفیسر جو تھے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بس راہ چلتے کسی کو پکڑ لیتے، یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ انڈین آرمی کے سروس سلیکشن بورڈ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ چٹالے جیسے افسر جو تھے انہوں نے بڑے ینگ آفیسر کو وہاں پہ اس کو لیور کیا اور ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو کلٹیویٹ کیا. نہ صرف یہ بلکہ آگے چل کے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر تک یہ لوگ اپنا اثر رسوخ دکھاتے تھے اور اپنی حساب سے ان کی پوسٹنگز اور ٹرانسفر کراتے تھے. کرنل جینت چٹالے جو ہیں یہ تو پونے میں کئی سال تک آرمی سروسز سلیکشن بورڈ کے ہیڈ بھی رہے اور آگے نکالتے چلے گئے اپنے پسند کے افسروں کو. اچھا اسی طرح جو سمجھوتا ایکسپریس میں آر ڈی ایکس استعمال ہوا وہ بھی تفتیش سے پتہ چلا، عدالتوں تک بات گئی کہ وہ لیفٹنٹ کرنل پروہت نے جو انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر تھے انہوں نے آرمی آرڈیننس ڈپو آکوپائڈ کشمیر میں وہاں سے وہ حاصل کیا تھا. تو یہ ساری سہولیات تو موجود تھیں. اسی طرح ہندتوا ٹیرر آپریٹو جو تھے ان کو ٹریننگ جو تھی وہ سوفسٹیکیٹڈ لو انٹینسٹی ایکسپلوسیو ڈیوائسز میں انڈین آرمی کے ایکسپرٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. اور اسی طرح کی کچھ ڈیوائسز سمجھوتا ایکسپریس میں بھی یوز کی گئی تھی، اور غالباً کچھ اس سے ملتا جلتا ہی کام کچھ سال پہلے کرسمس بلاسٹ جو کولمبو میں ہوا تھا وہاں بھی نوٹ کیا گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ سم کارڈ جو دہشت گردوں سے ملتی ہیں جب بھی وہ ابھیناو بھارت ہو یا کوئی آر ایس کے لوگ ہوں، وہ جب کہیں سے ان کے کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے بعد جو پکڑے جاتے ہیں یا ریکور ہوتے ہیں سم کارڈ، وہ سیم پیٹرن ہے اسی سیریز کے جو انڈین آرمی کو ملتے ہیں، یہ خریدے ہوئے ہیں یا ابھیناو بھارت کے ہیں. وہ آڈیو ٹیپس تھیں اس نے اے ٹی ایس نے بمبئی اے ٹی ایس نے تفتیش کے دوران نکالی تھی، ان میں بھی یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی. اور اسیم آنند کا جو کنفیشن تھا وہ تو سامنے ہی تھا، اور یہ ایک وجہ تھی اس طرح کے جو انتہا پسندی اور مذہب کے اوپر مبنی چیزیں ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ رہی ہے جس سے ینگسٹر جو ہیں یا یوتھ جو انڈیا کے وہ انڈین آرمی یا انڈین آرم فورسز کو جوائن کرنے کے لیے کوشش نہیں اس سے اعتراض کرتی ہے، اور انڈین آرمی کو اکثر جو ہے بڑے بڑے انسینٹیو دینے پڑتے ہیں کہ ینگسٹر کو اپنی آرمی یا آرم فورسز جوائن کروانے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک بڑا مذاق خیز انسینٹیو مجھے یاد آیا کہ ایک انڈین فلم سٹار ہیں پریانکا چوپڑا، غالباً وہ کسی آرمی افسر کی بیٹی ہیں انڈین آرمی کے. تو ایک جگہ پہ پوسٹر جو لگائے انڈین آرمی میں تو انہوں نے یہ لکھا کہ انڈین آرمی جوائن کریں، اور پریانکا چوپڑا کا فوٹو لگا کے کہا آپ کو ایسی بیٹیاں ملیں گی. جسٹ امیجن. تو اس کے علاوہ کبھی کوئی وہ لکی ڈراز رکھ دیتے ہیں، کبھی کچھ رکھتے ہیں، اور شارٹیج میرا خیال ہے 25 سے 35 ہزار آفیسر کی شارٹیج جو ہے وہ انڈین آرم فورسز میں ریکارڈ ہوتی آ رہی ہے، میجورٹی اس میں آرمی میں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم مزید بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ اور کیا مذہبی جنونیت کے ساتھ انڈین آرم فورس کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. مثلاً یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو کرنٹ آرمی چیف ہیں وہ وردی پہن کے مندروں میں جاتے ہیں، تلک لگواتے ہیں، بیان دیتے ہیں، مذہبی بیان دیتے ہیں کہ مطلب ڈسپلن آرم فورسز کے برعکس وہ سارا کچھ
مذہب اور سیاست کے حساب سے کر رہے ہیں، کہیں سے وہ آرمی کی جو لوگوز ہیں وہ اٹھوا کے کوئی مذہبی لوگوز رکھوا رہے ہیں، کہیں پنڈتوں کے پاس جا کے دعائیں کروا رہے ہیں. تو یہ ساری مذہقہ خیز چیزیں جو ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ کس قدر ڈاؤن فال ہے پروفیشنلزم کا انڈین آرم فورسز میں، اور یہ کتنی سنگین صورتحال ہے کہ دنیا کی ٹاپ 5 ملٹریز میں سے ایک کا یہ حال ہے، اور دنیا کے لیے بڑی خطرے کی علامت ہے. گڈ ڈے.